اعلیٰ حضرت سے پھر کسی نے پوچھا جی رب اپنے حبیب کی شانیں کیسے بیان کرتا ہے؟ فرماتے ہیں احمد رضا وہ بھی تمہیں بتائے گا۔ صفحہ نمبر 197 پر جی کمال کر دیا جناب۔ ایک دن ہم کلام ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ، صفحہ نمبر 197، اللہ اپنے محبوب کو کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملے لکھے ہوئے جی 197 جلد نمبر 30، انت نور نوری، انت نور نوری، اے میرے حبیب آپ میرے نور کے نور ہیں۔ یہ تو تاکہ سب کو سمجھ آ جائے اس لیے رب نے فرمایا، ورنہ جملہ یہی انت نوری، تو میرا نور ہے، لیکن کہا انت نور نوری، آپ میرے نور کے نور ہیں۔ مولوی صاحب کو پریشانی لگ گئی کہ آپ اگر حضور کو رب کا نور مانتے ہیں تو اس میں تجزی اور تقسیم ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ رب کے نور کے ٹکڑے ہو گئے، رب کا نور کم ہو گیا۔ تو کسی نے کہا نہیں اللہ کا نور کم نہیں ہوتا، تو مولوی صاحب نے جیب سے ایک دھاگا نکالا اور دھاگے کے ٹکڑے کیے، کہا دیکھو نا ایک دھاگا ہے، اس کے ٹکڑے کریں تو دھاگے میں کمی آ جائے گی۔ تو اگر حضور رب کے نور سے تخلیق ہوئے تو معنی یہی ہوا کہ پھر رب کے نور میں کمی آ گئی۔ وہ عاشق بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا مولوی صاحب رب مثالیں نور کی دے رہا ہے اور آپ دھاگے نکال کر دکھا رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں پھر مسئلہ سمجھاؤ۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب میرے نور سے تخلیق ہوا ہے، جس طرح ایک چراغ جلا لو اس سے 1000 چراغ جلا لو تو پہلے چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آتی، اور یہاں تو حال یہ ہے کہ رب فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اس سورہ نور کی ایک آیت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے 2 لفظوں میں یوں کیا، آپ فرماتے ہیں شمع دل، مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، اور تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ لو جناب یہاں تو اللہ اپنے حبیب سے ایسے باتیں کرتا، انت نور نوری وسر سری، اے میرے حبیب آپ میرے راز کا راز ہیں، راز کا راز ہے، وسر سری، اور آگے وکنوز ہدایتی، اللہ فرماتا ہے میری ہدایت کے خزانے آپ ہیں۔ لیکن جس جملے نے بڑی چس دیتی ہے جڑی پنجابی تانوں بھی سمجھ آ جائے گی، مینوں بڑا ہی لطف آیا۔ اعلیٰ حضرت نے جملہ لکھا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْتُ فِدَانْ لَكَ، اتنا جملہ تو طلباء کو سمجھ آنا چاہیے۔ فَجَعَلْتُ فِدَانْ لَكَ مُلْكِي مِنَ الْعَرْشِ إِلَى مَا تَحْتَ الْأَرْضِينَ كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ رکھیے گا، آج کے زمانے میں ہر فتنے سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، بس اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ میرے نور کا نور ہیں، میرے راز کا راز ہیں، میری ہدایت اور معرفت کا خزانہ ہے۔ فَجَعَلْتُ فِدَاءً لَكَ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى مَا تَحْتَ الْأَرْضِينَ، محبوب عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک جو کچھ بھی ہے میں نے سارے کا سارا تیرے نام پر قربان کر دیا ہے۔ اور وَكُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي، فرمایا وہ چشتی ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، مجددی ہو، وہ غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، مومن ہو، متقی ہو، شہید ہو، فرمایا ساری کائنات مجھے خوش کرتی ہے، اور میں بے نیاز ہو کر کہتا ہوں محبوبہ تسی خوش ہو جاؤ، تسی خوش ہو جاؤ، تسی خوش ہو جاؤ۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ کب خوش ہوں گے؟ فرمایا جدوں آخری جنتی ٹر جائے گا سی خوش ہو جاواں گے۔ تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا،
بکھر کر زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے یا الہی، یہ کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، میرے آنسو بس یہی دعا مانگتے ہیں۔ یہ سن کر کہا خدا نے تو نہ گھبرا اے محمد، میرے سامنے عرش پر تشریف لا یا محمد، تو چاہے جسے بخشوا یا محمد، ہم تو بس تیری رضا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس زمانے میں مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ والہانہ عقیدت، آپ کے صحابہ اور اہل بیت کے ہم نوکر ہیں جناب۔ یہ دیکھیں ہم یہ دونوں سب فاروق اے دیکھو یہ سب اہل بیت کے نوکر بیٹھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا موقف کیا ہے؟ میں نے کہا موقف میرا پوچھتے ہو تو یہی ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، سیدہ پاک کے دوپٹے تک رہو، بس اس کی شان بیان کرو، آگے مت جاؤ، خیر ہی خیر ہو جائے گی۔